ہیں کہ میرے امتیوں پریشان نہ ہو، وہ اپنا ایمان بچتے بچاتے شیطان سے کسی طریقے سے قبر تک لے آؤ، اور باقی کا معاملہ محمد عربی پر۔ اپنا ایمان بچتے بچاتے شیطان سے بچاتے ہوئے، ایمان کے لٹیرے سے بچاتے ہوئے، تمام تر آفات و بلایات سے، کہیں شریعت کی بات آئے، تمہارے ایمان کو جب لوٹنے کی بات آئے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو۔ اور کب تک کرنی ہے؟ آقا فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آقا کہہ رہے ہیں، اے میرے امتیوں اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے قبر تک لے کر کے آ جاؤ، اور قبر کے بعد کا معاملہ محمد عربی پر چھوڑ انشاءاللہ۔ قبر تک پہنچ گئے تو وہاں کا سارا معاملات میرے آقا فرما دیں۔ تو وہی شعر فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچے رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچے رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچے رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مولے چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مولے چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ اور 5-6 منٹ مجھے اور برداشت کر لیں، انشاءاللہ ہمارے مہمان جو آ رہے ہیں ممبر پر، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے خطیب اہل سنت، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اشرف گیلانی صاحب اللہ ہے، راجستھان پیر پہاڑا کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارو رات حضرت کو سننا ہے۔ شاعر ملک ہندوستان جناب محترم غلام نور مجسم الہ آبادی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ شہزادہ حضور امانت اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ بھیا رضا رسول صاحب اللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، یعنی اور شاعر ملک ہندوستان جناب محترم ذیشان اتاری ہلدوانی سے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے یہ ممبر رسول ایک دم علماء کرام شورائے نظام اور خطبہ کے بالکل جو ہے بھرپور ہو جائے گا، آپ لوگ بہت ہی جلدی جلدی ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی اس کو اکارڈنگ چند باتیں آپ سے کر دوں۔ ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بول دیں یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری شان ہماری جان ہم سنیوں کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا خان پکار کر بولے یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے تو وصف و عیب و تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ دیکھیے جلسے جو ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم کچھ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اب ہماری سب کی عمر یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں جائیں پڑھنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے طالب علم کی صورت میں استاد سے درس حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے لیے جلسے ہی ہوتے ہیں یہاں سے کچھ باتیں سیکھ کر کے جائیں اور اپنی زندگی میں پھر ان کو پیوست کر لیں۔ تو عزیزان گرامی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو انسان آخر کو کس لیے آیا ہے اور اس کو دنیا سے جانا تو کس صورت میں جانا چاہیے، کس صورت میں جانا چاہیے۔ ہر انسان کی یہ آج خواہش ہو چکی ہے، ہر انسان مالدار ہونا چاہتا ہے، منصب والا ہونا چاہتا ہے، جائیداد والا ہونا چاہتا ہے، عہدے والا ہونا چاہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہو گئے تو اس میں کامیابی ہے، منصب کوئی پا لیا اس میں کامیابی ہے، ہمارا دبدبہ ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے جو ہے عزیزان گرامی اپنا نام کما لیا ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو کامیاب وہ نہیں ہے جو صرف ڈگریوں پالے، کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے نام کو روشن کر لے، کامیاب وہ نہیں ہے جو کسی منصب پر فائز ہو جائے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اپنے
ایمان کو سلامتی کے ساتھ دے کر، یعنی جب انسان مرے تو سچا اور پکا مسلمان مرے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کہتا ہے ہرگز ہرگز نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کر کے. تو سعادت کی بات یہ ہے، سعادت کی بات یہ ہے، بے منصب کی بات یہ ہے، مرتبے کی بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے بھلے ہی وہ کچھ نہ بنے لیکن ایک سچا اور پکا مسلمان بن جائے. اب سچا پکا مسلمان بننا ہے تو نماز بھی پڑھنا پڑے گی. لوگ جلسے میں یہاں پر بہت سارے باہر کھڑے ہیں، عشاء کے وقت میں کہہ دو بھیا چلو مسجد میں چل رہے ہیں نماز، تو کہیں گے حضرت میرے کپڑے پاک نہیں، حضرت میں پاک نہیں ہوں. اور ابھی کہیں پر ولیمہ ہو، شام کی دعوت ہو کہ جہان آباد کے کسی محلے کے اندر فلاں صاحب کا ولیمہ ہو رہا ہے اور کہتے صاحب چل جائے، تو ترنت ہی صاحب تیار ہو جائے گا، گاڑی پہ بیٹھے گا اور جانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کہے گا ارے صاحب میں ضرور چلوں گا، وہاں جا کر کے مجھے بوٹی کھانا ہے، وہاں جا کر کے روٹی کھانا ہے. اور مسجد کے لیے کہہ دیا تو اس کی جان نکل گئی. آخر آج ہم نمازوں کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ ہم نے نماز کو جانا ہی نہیں ہے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں نماز ہے کیا؟ آقا فرماتے نماز یہ ہے جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے جاتا ہے. کیا کرنے کے لیے جاتا ہے؟ کلام کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم سے چیئرمین صاحب باتیں کر لیں، آج ہم سے ودھایک صاحب باتیں کر لیں، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے استاد محترم ہم کو تھوڑا ٹائم دے دے تاکہ ہم ان کی خدمت کر لیں. آج ہم چاہتے ہیں ہمارے فیضان قادری صاحب قبلہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ہمیں وقت دے، حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، کچھ مسائل کو سیکھیں، حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، کچھ حضرت کے وعد و نصیحت پر عمل کرے. آج انسان ایک دوسرے کے وقت کے لیے پریشان ہے لیکن انسان کے پاس وقت نہیں ہے. او لوگوں آج دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ذلیل ہو جاتے ہیں، حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کوئی بات معلوم نہیں ہوتی ہے، شرماتے ہیں، جھجکاتے ہیں. لیکن او لوگوں یہ مسجد واحد ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر چاہے چھوٹا جائے چاہے بڑا جائے، جس عالم میں بھی جاتا ہے، جس طریقے بھی سے جاتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے شرماتا نہیں ہے اور رب دیتا ہے. دوسروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے تو ذلیل نہیں ہوتے ہیں. اللہ عطا فرماتا ہے. وہ اگرچہ الگ بات ہے کہ کچھ دنوں میں ملتا ہے، وہ الگ سی بات ہے کہ کچھ وقت میں ملتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے. اور ٹائم تو ویسے بھی آج بہت لگ رہا ہے. آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں اور اپنی بات ختم کروں میں. کوئی ہمارا مقدمہ پڑ جائے، کوئی بات ہو جائے تو ہم جاتے نہیں کورٹ کچہری کے چکر لگاتے، تو جاتے وہ صاحب وکیل صاحب کہتے ہیں ایسا ہے 10 تاریخ کو آنا. ہم پہنچے 10 تاریخ کو، اس کالے کوٹ والے نے تھوڑا سا قلم چلایا اور بولا صاحب آپ جو ہے 15 تاریخ کو آ جائیں. ہم نے کہا ارے صاحب بہت بڑھیا، اب 15 تاریخ کو آ جاؤں گا، بالکل خوش. پھر 15 تاریخ کو پہنچے، انہوں نے پھر تھوڑا سا قلم ہلایا، تھوڑے سے کچھ مٹھائی کے پیسے اس کی جیب میں ڈالے، انہوں نے کہا 25 تاریخ کو آنا. پھر ہم 25 تاریخ کو چلے گئے. بار بار چکر لگواتا رہتا ہے لیکن یہ قوم یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب ہمارا کام کیوں نہیں کر رہے ہو. لیکن جب مسجدوں میں پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تم اللہ کی عبادت شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی دعائیں خود بخود قبول.